ایک جملہ ایسا ہے جو عورت کو کہاں پہنچا دے گا؟ جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ کوئی عورت ہو اگر وہ یہ ایسا کوئی کلام اپنے کلام میں اس قسم کا لفظ استعمال کرے گی تو اس کی نماز، روزہ، عبادت کوئی کچھ اس کو نہیں بچا سکتی۔ یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایسی غلطیاں کرتی ہیں بیچاری۔ آپ انہیں جا کے بتاتے نہیں ہو کہ بھئی یہ تمہارے لیے ضروری کیا ہے، تم نے آقا کا دین ان کو پہنچایا ہی نہیں نا، ورنہ وہ یہ جملہ بول کے کیوں جہنم میں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ناشکری ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کہا نہیں اللہ کی ناشکری نہیں کرتی ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، یہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں۔ کیسے؟ کہ شوہر ان کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرتا ہے، ہر بات مانتا ہے، تمام کام۔ ہر شوہر مانتا بھی نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ مفتی صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہر شوہر نہیں مانتا ہے، بہت کم شوہر ایسے ہیں جو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خیر بھلائی تو کرتا ہے نا آدمی بیوی کے لیے۔ کرتے 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 کوئی جب ذرا سی ایک بات ہو جائے تو وہ بیوی فوراً ہی تانا مارتی ہے کہ تم سے ہم نے ساری زندگی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم سے ہم نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تمہارے اندر ہم نے کوئی خوبی نہیں دیکھی۔ تو شوہر بھائی آپ بیوی نے پرچہ بنا کے دیا کہ یہ بھائی سامان لے کے آؤ میرے سنگار کا 2000 روپے کا۔ اب آپ سنگار لے آئے، ایک لپسٹک نہیں لے کے آئے، تو عورت کی تھنکنگ کیا ہے کہ عورت کی تھنکنگ اس لپسٹک پہ جائے گی جو نہیں لائے ہیں آپ، اور جو 2000 کا سامان لائے ہیں اس پر اس کی نگاہ نہیں جائے گی۔ بہت میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایسی ہوتی ہوں بھائی، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو میرے بیان جاتے ہیں عوام کے سامنے تو پھر بعض مرتبہ مجھے بڑی غلط کمنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتیں گھسیا جاتی ہیں، مفتی صاحب نے ایسے کہہ دیا، عورتوں کے لیے ایسے کہہ دیا، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو بیان میرا بعد میں سنے ان کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ بعض عورتیں کہ ان کی وہ نگاہ کس پہ جاتی ہے؟ 2000 روپے کے سامان پہ، جو شوہر لایا ہے اس پہ نہیں جاتی ہے جلدی، وہ اس چیز پہ جاتی ہے جو نہیں لایا۔ ارے تم میرے لیے لپسٹک ہی نہیں لائے، جاؤ ابھی لے کے آؤ۔ تو یہ جو عورت یہ غلطی کرتی ہے نا، شوہر سے کہتی ہے تم نے ہم نے ساری زندگی تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھی، تو یہ شوہر کے حقوق کی پامالی ہے۔ یہ شوہر کی بھائی شوہر کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ سارے بھائی ہم سارے خرچے اٹھا رہے ہیں، ہم سارے تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک چیز نہیں لائے تو تم اتنا بڑا تانا مار رہی ہو۔ تو عورتوں کو جب اچھا ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ انہیں غیب سے تھوڑی نہ معلوم ہوگا۔ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں حدیث رسول بتائیں، آپ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ میرے بیان مت سنائیے گا ورنہ مجھے اپنے گھر پہ بلا کے وہ کہیں کہ یہاں آؤ، اب اور سنائیں، باقی انہیں حدیثیں سنائیں، اور تمام باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے فضائل بتائے ہیں وہ سنائیں، عورتوں کے جو بہت زیادہ جو فضیلت قرآن و حدیث میں وہ فضیلت بتائیں، ان کی ذرا سی بات پہ جنت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ باتیں بتائیں۔ جب آپ ساری باتیں بتائیں گے نا تو ان کا ذہن کریٹ ہوگا، پھر وہ حدیث رسول کی طرف آئیں گی، اس پر ان کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے تو بیچاری وہ تو انجانے میں بول جاتی ہے نا، انہیں معلوم ہی نہیں وہ بول گئی۔ تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، آدمی کے اوپر ہے کہ ان کو بھی بتائیں۔ عورت قیامت کے دن شکایت کرے گی مردوں کی کہ بھائی ہمیں خود تو کرتے تھے لیکن ہمیں نہیں بتاتے تھے۔ تو اس دن کی سختی سے اگر بچنا ہے تو بیوی کو سمجھانا ہے۔ اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو نا تو بیوی کو یہاں کیسے چلاؤ؟ اپنے حساب سے نہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے بیوی کو چلاتا ہے۔ اب بیوی جب یہ گھسیا جاتی ہے کہ یار یہ ہے کیا، وہ بیوی کہتی ہے یار یہ کیا ہے، ہمارا کوئی یقین نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ حالانکہ شوہر حاکم ہوتا ہے، بیوی اس کے تابع ہوتی ہے، لیکن بیوی کہہ رہی ہوتی ہے یار یہ تو ہمارا حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں، بس سارے حق ہمارے اوپر ہیں، ہم ہی ان کے ادا کریں، یہ تو کر ہی نہیں رہے۔ تو آپ بیوی کو اپنے حساب سے نہ چلائیے، بیوی کو چلائیے اسلام کے حساب سے، اور ساتھ میں خود بھی تمیز سے چلیے اسلام کے حساب سے۔ جب گاڑی چلے گی اور یہ کہ بیوی کو چلاتے رہو اسلام کے اوپر اور خود چلو نا، خود لگا کے پوا چڑھا کے آگے بیوی کو مارتے رہو اور اس سے کہتے رہو کہ تم ہماری عزت کرو، تم ہماری اتباع کرو، فرما برداری کرو، تو کہاں سے کرے گی وہ کہے گی تم اپنی شکل تو بناؤ۔ بھائی اپنی عزت کروانے کے لیے کیا کرو؟ اپنی شکل تو بناؤ عزت والی کہ ہاں یار تمہاری عزت کی جائے۔ اب تم پی کے آگے مار رہو تو ہم کون سے دل سے تمہاری اتباع کریں؟ عورتوں کی یہ جو بات ہوتی ہے، جو سوال ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے بنو، اسلام میں خود کو ایسا اپنے آپ کو ڈالو تو بیوی خود بخود ڈھل جائے گی۔